السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد ٹائم کے پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان مدثر حسین۔ ناظرین، ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم 27 دسمبر کے حوالے سے، کیونکہ 27 دسمبر کو محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی۔ 27 دسمبر کے دن ایک ایسا واقعہ رونما ہوا، ایک ایسے شہادت ہوئی جس کے بعد یقینی طور پہ پاکستان کی سیاست میں بڑی تبدیلیاں آئیں، اور اس کے بعد حالات بھی بدل گئے، صورتحال بدل گئی۔ اور اس ساری صورتحال پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر سال گفتگو کریں، اور محترمہ کی شہادت کے وقت جو شخصیات موجود تھیں یا محترمہ کے آخری دنوں میں جو شخصیات موجود تھیں، ہم کوشش کرتے ہیں ان سے گفتگو کریں اور کچھ جاننے کی کوشش کریں کہ محترمہ کی شہادت سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو نے کیا اظہار خیال کیا اور کیا باتیں کی، اور اس شہادت کے بعد کی صورتحال کیا تھی۔ آج ساری اس حوالے سے گفتگو کے سلسلے میں آج ہمارے ساتھ جو شریک ہیں، یہ کیمرے کے پیچھے تو بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ہمیشہ بڑا اہم رول رہا ہے پیپلز پارٹی میں۔ آج ہمارے ساتھ کیپٹن ریٹائرڈ واصف سعید صاحب موجود ہیں، اور ان کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر بہت شکریہ کہ اپنا قیمتی وقت دیا۔ واصف صاحب، سب سے پہلے کیونکہ ہمارا پروگرام یہ مجموعی طور پہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے ہی کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے، اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ محترمہ کی جو شہادت راولپنڈی میں ہوئی، لیاقت باغ میں ہوئی، اس وقت بھی آپ ساتھ تھے یقینی طور پہ۔ لیکن یہ ایک سوال عوام کے ذہنوں میں ہمیشہ گونجتا ہے اور سوچتے ہیں کہ محترمہ کی شہادت کو اتنا عرصہ ہوا، تو بینگ اے ورکر، بینگ ایک پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹ رہنے کی حیثیت سے آپ نے کبھی اپنی قیادت سے پوچھا کہ جی اتنا عرصہ ہوا، اصل قاتل کون تھے اور وہ گرفتار ہوئے نہیں ہوئے؟ اصل قاتل تو وہی ہیں جن کو بعد میں رہا بھی کر دیا گیا، اور جو تحریک طالبان پاکستان کے جو آپریٹرس تھے وہ بعد میں پکڑے بھی گئے اور ان پہ کیس بھی چلا۔ تو آپ کو تو یہ پتہ ہے کہ جس طریقے سے مذہبی انتہا پسندی نے جو ترقی کا راستہ روکا ہے ہمیشہ، تو وہی لوگ اس میں شامل تھے اور وہی لوگ اس کے سارے، تو یہ اب سب کو پتہ ہے کہ کس نے بی بی کو شہید کیا، تو یہ اب کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو اظہر من الشمس ہے نا۔ جی، آپ پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹ ہیں، آپ کے نظر میں طالبان تھے اس میں ملوث اور وہ چھوڑ دیے گئے؟ اب دیکھیں نا، ان سب کو مل گئی۔ اچھا، ہاں، ان سب کو جو ضمانت ہے وہ ضمانت پہ ہیں سارے۔ اچھا، ہاں، اس میں مطلب کوئی خاص سیاسی کردار نہیں تھے؟ سیاسی کردار دیکھیں، آپ یعنی سیاسی کردار سے کیا مطلب ہے؟ اس وقت جنرل مشرف تھا جو ملک پہ قابض تھا۔ جنرل مشرف بھی نہیں چاہتا تھا کہ بی بی واپس آئیں، کیونکہ بی بی کا واپس آنا جنرل مشرف کے لیے بالکل بھی سود مند نہیں تھا، نقصان دہ ہی تھا، کیونکہ وہ ایک ڈکٹیٹر تھا، اور ڈکٹیٹر ہمیشہ جمہوری لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ وہ جمہوری لوگ جو انہوں نے اپنی ساری زندگی پرام جد و جہد میں گزاری۔ بی بی نے 30 سال تک جد و جہد کی، جس میں 2 ٹینیور انہیں ملے جو ملا کے 5 سال بنتے، لیکن بی بی نے 25 سال جد و جہد کی۔ 5 سال میں انہوں نے جب اپنے 2 ٹینیور میں تو جتنے کام کیے وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ تو جو بھی ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی جمہوری آواز، اور بی بی جیسی توانا آواز، بی بی جیسی ایک انٹرنیشنل آواز جس کی بات ساری دنیا سنتی تھی، جن کی بات یعنی یہ کہ وہ مستقبل کی طرف اشارہ کرتی تھی، جن کا ویژن تھا، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی صاحبزادی تھی اور جن کی تربیت شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی۔ جو آپ نے ویژن کی بات کی، محترمہ کا ویژن پورے 5 سال ان کے اپنے 5 سال 8 سے 13 والے میں، اس 10 سالوں میں وہ ویژن پورا ہوا جب برسر اقتدار آئے؟ بہت سارے کام ہوئے، لیکن سب سے پہلے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے یہ بی بی کا ویژن تھا۔ پھر جو اس وقت فیصل آباد کو روشن کیے ہوئے ہیں اور فیصل آباد کے کارخانے چل رہے ہیں، وہ بی بی کا ویژن تھا، تھرڈ کول پاور پروجیکٹ۔ تو بی بی کے ویژن پہ تو کام ہو رہا ہے، سارا کام بی بی کے ویژن ہی پہ ہو رہا ہے۔ جو اس وقت سندھ میں جو صحت کی اور جو ٹرانسپورٹ کی سہولتیں دی جا رہی ہیں، وہ بی بی کا وہ تھا کہ بھئی ہر بچہ جب تک صحت مند نہیں ہوگا، یا جب تک ہمارے پاکستان میں
جو یہ مشکل علاج ہیں، دل کا ہے، لیور کا ہے، گردے کا ہے، یہ لاکھوں روپے کا علاج ہوتا تھا جو اب وہاں مفت ہو رہا ہے۔ NICVD جو ہے وہ تو اب ہر میرا خیال ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں بن رہا ہے، بننے جا رہا ہے، بہت جگہ بن چکا ہے، حیدرآباد ہو، سکھر ہو، لاڑکانہ ہو، ہر جگہ NICVD بنا ہوا ہے۔ ایسا UT نے کام کرنا شروع کیا۔ دیکھیں یہ جو ہمارے ڈاکٹر ادیب رضوی ہیں، یہ تو انٹرنیشنلی اکلیمڈ ایک ایسے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی انسانیت کی فلاح اور بہبود میں خرچ کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنا انہیں سپورٹ صدر زرداری نے کیا ہے اتنا سپورٹ انہیں کسی نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی ویژن جو بی بی کا تھا وہی صدر زرداری لے کے چل رہے ہیں، وہی بات جو بی بی کہتی تھی کہ بھائی اس قوم کے لوگوں کے لیے صحت بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بی بی نے اس سے پہلے جو آپ کو لیڈی ہیلتھ ورکر LHV کا جو پورا پروجیکٹ ہے وہ بھی نے دیا، تو وہ بھی صحت ہی کے حوالے سے تھا۔ کیونکہ ہم محترمہ کی زندگی کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ آخری لمحات کی تھوڑی سی بات کریں، جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ لیاقت باغ کے جلسے سے پہلے، کیونکہ وہ اسلام آباد راولپنڈی آئی اور اس وقت ججز تحریک بھی چل رہی تھی، تو میں چاہوں گا کہ وہ کچھ چیزیں بتائیں۔ آپ کب جڑے اس کے قافلے کے ساتھ؟ جب محترمہ کراچی تھی اس وقت سے جڑے ہوئے تھے، یا جب محترمہ اسلام آباد آئی تب جڑے؟ نہیں، 18 اکتوبر کو میں کراچی میں بھی تھا، جو بام بلاسٹ تھا اس میں میں بھی تھا، میری وائف بھی تھی، اور وہ بس خدا کی قدرت ہے ہم بچ گئے تھے۔ تو بلکہ ہمارے ساتھ نرگس فیض ملک تھی، مختلف لوگ اسلام آباد سے گئے تھے، ہم سب ایک ساتھ تھے، نذیر ڈھوکی صاحب ساتھ تھے ہمارے سب، تو ہم تو وہاں سے ساتھ تھے۔ پھر ہم اسلام آباد آ گئے، کیونکہ میں اور نذیر ڈھوکی دونوں بی بی کے میڈیا کوآرڈینیٹرز تھے، تو جو 27 دسمبر کا جو جلسہ ہونا تھا اس کے لیکن یہاں پہ اس پورے عرصے میں 18 اکتوبر سے لے کے 27 دسمبر تک، اس کے بیچ میں مرحوم رحمان ملک صاحب نے بھی اپنی اسی سلسلے کے ایک انٹرویو میں کہا کہ بھئی اس کے بیچ میں سکھر میں بھی ان کے اوپر حملہ ہوا، پھر کامرا میں بھی ہوا، کبھی قیادت نے کبھی روکا نہیں پارٹی میں؟ محترمہ اتنے حملے ہو چکے ہیں، ذرا آپ خاموش ہو جائیں یا چلی جائیں؟ 18 اکتوبر کے جلسے کے بعد ایک رائے یہ تھی کہ بی بی جو ہیں وہ الیکٹرانکلی خطاب کریں، لیکن بی بی کو عوام سے دور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ بی بی کہتی تھی، کس نے روکا تھا محترمہ کو کہ نہ کریں آپ؟ مختلف آراء تھی نا اس وقت، کوئی پرٹیکولر نام نہیں ہے، لیکن کچھ آراء یہ تھی کہ بی بی کو الیکٹرانکلی خطاب کرنا چاہیے، جس کی بی بی نے کہا کہ نہیں میں، اور پھر سب بی بی کی بات تو حرف آخر ہوتی تھی، اور بی بی نے کہا کہ میں اپنے عوام میں جاؤں گی، عوام میں رہوں گی۔ تو سیکورٹی داروں نے تو ریٹرن میں تھریٹ دیا تھا کہ بھئی آپ محترمہ باہر نہ نکلے، تھریٹ ہے ریٹرن میں کچھ دیا تھا؟ وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ریٹرن میں کیا دینا تھا، وہ تو پتا ہے کہ مشرف نہیں چاہتا تھا کہ محترمہ واپس آئیں، وہ تو ریلکٹنٹ تو تھا نا، وہ تو بی بی کی شخصیت ایسی تھی، بی بی کی جدوجہد ایسی تھی، بی بی کا عزم اتنا مضبوط تھا کہ بی بی نے کہا نہیں، نو میٹر واٹ آئی ہیو ٹو گو بیک ٹو مائی پیپل۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب 18 اکتوبر کو جہاز سے اتری ہیں تو کس طریقے سے ان کی آنکھوں سے آنسو رہا تھے، اور کس طرح سے وہ اپنی زمین پہ اتر کے وہ خوش تھی۔ تو بی بی کے کو عوام سے دور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اور 18 اکتوبر کی آپ نے بات کی، تو 18 اکتوبر پہ محترمہ نے ایک خط بھی لکھا ہے جس میں 3 نام دیے، اور انہوں نے کہا کہ ارباب رحیم، پرویز الہی، پرویز مشرف یہ حملے میں ملوث ہیں۔ تو یہ شکوہ نہیں وہ پارٹی کارکنوں کی جانب سے کہ پارٹی اس وقت اقتدار میں آئی تو پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی بڑی جس کو کہنا چاہیے کہ ملنگ پارٹی ہے۔ ہم اپنے دشمنوں کو معاف کر دینے والے لوگ ہیں۔ ہم تو وہ ہیں جس اظہر خان نے کہا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو میں کوہالہ کے پل سے لٹکاؤں گا، کہا تھا نا، یاد ہے نا؟ لیکن پھر بیگم صاحبہ کا یہ ضرب تھا نا کہ انہوں نے ان کو اس تحریک میں شامل کیا جو MRD کی تحریک تھی، اس میں وہ بھی شامل ہوئے، اصغر خان بھی۔ ہم فارورڈ لوکنگ پارٹی ہے، ہم ہمیشہ آگے کی جانب دیکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے جائے، پاکستان کے عوام آگے جائیں، اس کے لیے ہم اپنی ذات پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم مولا کے۔ لیکن ہم نہیں سمجھتے جو عوام اتنی سارے جڑی ہوئی ہے وہ شکوہ تو کرتی ہوگی کہ بھی کیوں نہیں آخر ان کو کیوں چھوڑا گیا؟
نہیں عوام نے کبھی ایسا شکوہ کیا بھی نہیں ہے. یہ تو کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی بی بی کے قاتل نہیں پکڑے گئے, یہ نہیں کیے گئے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی کسی قسم کی وکٹمائزیشن کی پالیسی نہیں رکھی ہے, ہم نے کبھی کسی سے بدلہ لینے کی پالیسی نہیں رکھی ہے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جناب علی ہم ماضی میں جا کے رہ جائیں, ہم آگے دیکھتے ہیں کہ بھائی مستقبل ہمارا ہے, مستقبل ہمارے عوام کا ہے. اب چیئرمین بلاول جس طریقے سے بات کر رہے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے نوجوانوں کے لیے ابھی پچھلے الیکشن موومنٹ میں جتنی وہ چیز دی تھی, اب نہیں ملے ہمیں ووٹ, ہم نہیں بن سکے اور چیئرمین صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکے, لیکن ان کا اگر آپ 2024 کا مینیفیسٹو اٹھا کے دیکھیں اس میں بہت فارورڈ لوکنگ باتیں ہیں, اس میں مستقبل کو بہتر اور خوشحال کرنے کی باتیں ہیں, اور وہ اگر ہو جائے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ عوام بھی خوشحال ہوتے. اور آج بھی عوام سے آپ جا کے پوچھیں, وہ کہتے ہیں نہیں بھٹو اس کے دور میں خوشحالی آتی ہے, عوام خوش ہوتے ہیں. اب یہی سرکاری ملازمین ہیں جن کی تنخواہیں 2008 سے 13 تک 135% بڑھی ہے تنخواہ. کسی حکومت نے کبھی اتنی بڑھائی ہے اپنے 5 سال کے دور میں؟ بالکل, ایک دفعہ تو 50% بڑھا دی تھی تنخواہ, اور اس دور میں بڑھائی. آپ کو پتا ہے کہ 2009 کا جو ریسیشن آیا تھا اس میں پورے ملک میں, پوری دنیا میں حالات خراب تھے, بہت خراب تھے, اور معاشی طور پہ بہت ساری کمپنیاں بینک کرپٹ ہوئی, بہت برے حالات تھے. ان حالات میں بھی ہم نے عوام کا ساتھ نہیں چھوڑا, ہم نے وہی تنخواہیں بڑھائی, اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہے. ہم نے سرکاری ملازمین کی جب تنخواہیں بڑھتی ہیں تو پیسہ رولنگ میں آتا ہے, پیسہ مارکیٹ میں آتا ہے. سرکاری ملازم کہاں لے کے جائے گا پیسہ اپنی تنخواہ کا؟ وہ اسی معاشی میں خرچ کرتا ہے. ہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کرنے والے وقت بریک لیتے ہیں, بریک پر دوبارہ. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور کیپٹن ریٹائر واسف سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو کے میڈیا کوآرڈینیٹر بھی رہے اور آخری دنوں میں ساتھ رہے, اور آخری دنوں میں کیا کیا ہوا یہ جاننے کی کوشش کریں گے. عزیز صاحب, جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا, بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ محترمہ کو اتنا تھریٹ تھا, پھر بھی ان کو جلسے گاہ میں جانے دیا گیا. آپ کیونکہ آخری دن میں ساتھ تھے, پنڈی والے جلسے کا تھریٹ تھا, مطلب بتایا گیا تھا کہ پنڈی میں کچھ ہونے والا ہے؟ سانے سے پہلے جو رات گزری ہے اس رات اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ نہ جائیں. اچھا, لیکن بی بی 26 کی رات کو, 26 کی رات یہ تو جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ 2 کاؤنٹ ہوتی ہے نا, اسٹیبلشمنٹ ایک پنڈی کہتے ہیں, ایک اسٹیبلشمنٹ جو یہاں بیٹھتی ہے اسلام آباد میں, کس اسٹیبلشمنٹ کا اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. اب آپ مجھ سے نام لوانا چاہ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کس نے کہا تھا, کیونکہ ساری دنیا کو پتا ہے کس نے کہا تھا. ڈائریکٹ کال آئی تھی زرداری ہم جا کے کہا گیا تھا لیٹ نائٹ, وہ اپنی جگہ ہے. بی بی جو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس روز کیا ہوا تھا. میں اور نذیر ڈھوکی یہاں سے مساوات بلڈنگ میں میری رہائش تھی اس وقت, تو ہم یہاں سے جب پہنچے کوئی 9:30 بجے کے قریب, میں اور نذیر ڈھوکی مرحوم دونوں پہنچے اور ہم جلسہ گاہ گئے. ہم نے میڈیا کے جو انتظامات تھے وہ دیکھنے شروع کیے وغیرہ وغیرہ. کوئی 2-2:30 بجے کے قریب بی بی آئیں جلسہ گاہ میں رات کو, دن وہ تو 27 والی تاریخ, بالکل. بی بی آئیں کوئی 2-2:30 بجے کے قریب, اور بی بی بہت تھی وہ اپنی گاڑی سے باہر نکل کے, میں آپ کو بتاؤں کہ جیالوں کا جو جوش و خروش تھا وہ دن میں تھا, بہت زیادہ جوش خروش تھے. بی بی آئیں, اسٹیج پہ آ کے بیٹھی, اور میں اور نذیر ڈھوکی دونوں جو کنٹینر, ڈبل کنٹینر بنا کے جو میڈیا کو وہاں رکھا گیا تھا, جو اس کا انتظام کیا تھا, ہم دونوں اس کے اوپر کھڑے تھے. تو بی بی نے کسی سے کہلوایا کہ کیپٹن واصف اور نذیر ڈھوکی کہو کہ وہ اسٹیج پہ آ جائیں. اچھا, تو سیکیورٹی بہت سخت تھی. ہم اسٹیج تک پہنچتے بھی 10 منٹ لگ گئے ہمیں وہاں سے اتر کے, حالانکہ بہت قریب ہی تھا, پھر بھی
سیکورٹی کا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کتنی زیادہ ٹائٹ سیکورٹی تھی اس وقت. ہم گئے اسٹیج پہ بی بی سے ملاقات ہوئی. بی بی نے پھر ہم نے اسٹیج سے نعرے بھی لگوائے وزیر اعظم بے نظیر وغیرہ کی کافی. اس کے بعد جب بی بی تقریر کرنے آئی, اس سے پہلے مختلف لیڈروں نے تقریر کی, مخدوم صاحب وغیرہ نے بھی تقریر کی. اس کے بعد جب بی بی تقریر کرنے آئی تو بی بی کے ہاتھ میں کچھ صفحات تھے جو تقریر لکھی ہوئی تھی, وہ انہوں نے شروع اس طرح سے کی, لیکن پھر بی بی نے ایکسٹمپور بولنا شروع کیا. اور جب بی بی میں ان کے بالکل ساتھ کھڑا ہوں, میں آپ کو اپنی وہ تصویر بھی دے دوں گا آپ کو, آپ دیکھ لیجیے گا کہ بالکل ساتھ ہی کھڑا ہوں, اور میں نے ساری تقریر بی بی کے برابر کھڑے ہو کے سنی. تو جس وقت بی بی نے ذکر کیا دہشت گردی سے ملک کو پاک کرنے کا, اور جس وقت انہوں نے کہا کہ ہم سوات پہ پرچم لہراؤں گی, میں لہراؤں گی, آپ لہرائیں گے وغیرہ وغیرہ, تو اس وقت بی بی بہت زیادہ جوش میں تھی, بہت زیادہ جوش میں تھی. کیونکہ بی بی کو پتا تھا کہ اس ملک کو جو کینسر کی طرح سے چمٹی ہوئی جو چیز ہے وہ دہشت گردی ہے, اور دہشت گردی جب ہوتی ہے تو ملک سے ساری ترقی کا پہیہ رک جاتا ہے, اور وہ ساری چیزیں آپ کی سارے ریسورسز بھی اس کو کنٹرول میں کرنے میں لگ جاتے ہیں. تو بی بی اس معاملے میں بہت کلیئر تھی. بی بی نے تقریر کی, اس کے بعد بی بی نے سارے جتنے ہمارے یہاں پنڈی اسلام آباد کے اور جیلم وغیرہ کے جتنے پنڈی ڈویژن کے لوگ تبدیلی دیکھی آپ نے اسٹیج پہ محترمہ جب تقریر کرنے کھڑی تھی یا اسٹیج پہ موجود تھی, کوئی ایسی کوئی چیز نظر آئی جو آپ کو نظر آئے جو ملک مختلف ہے, کچھ ہو رہا ہے, کوئی پیغام آ رہا ہے, کوئی پیغام جا رہا ہے؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, نارمل صورتحال تھی, نارمل صورتحال تھی. لوگ جوش میں تھے, تقریر ہو رہی تھی, لوگ جواب دے رہے تھے, نعرے لگا رہے تھے. تو تقریر کے بعد اسی دن صبح کے وقت نواز شریف پہ بھی حملہ ہوا تھا, تو محترمہ کو کسی نے نہیں کہا کہ صبح کے وقت نہیں ہوا تھا, نواز شریف فائرنگ ہوئی تھی, وہ جو نواز شریف پہ فائرنگ ہوئی تھی پرانے ایئرپورٹ کے پاس ہوئی تھی, تو وہ خبر تو بی بی کو گاڑی کے اندر ملی تھی. وہ خبر گاڑی کے اندر بی بی کو ملی تھی, اور گاڑی میں نواز شریف سے بی بی نے نواز شریف صاحب سے بات بھی کی تھی میرے خیال میں. ہاں, تو اس وقت جو صورتحال تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسٹیج پہ پھر سارے جتنے ہمارے نامزد امیدوار تھے وہ سب کھڑے. بی بی نے ان سے عہد لیا کہ آپ عوام کی خدمت کریں گے وغیرہ وغیرہ, سب نے عہد دیا کھڑے ہوئے. اس کے بعد بی بی کا ہوا کہ بی بی اب جائیں گی. ہم اسٹیج پہ کھڑے تھے, تو جیسی بی بی جانے لگی ہم دو رویا قطار میں کھڑے ہو گئے. تو بی بی نے آخری دفعہ جب میرے پہ مجھ پہ بی بی کی نظر پڑی تو بی بی نے کہا تھینک یو آصف. کس کے لیے, کس وجہ سے؟ مجھے جو اسٹیج پہ اور وہ سارا کچھ میڈیا وغیرہ کے جو انتظامات کیے تھے. بی بی بہت کارٹیس خاتون تھی. بی بی کو بہت بی بی تو اپنے چھوٹے سے چھوٹے ملازم کا بھی خیال کرتی تھی کہ اس نے کھانا کھایا ہے نہیں کھایا ہے, اس نے آرام کیا ہے نہیں کیا ہے, ڈرائیور نے کتنے گھنٹے گاڑی چلائی ہے, کب تک کتنا زیادہ ہے, اب اس کو آرام کرنے کی ضرورت ہے. بی بی ہر چیز کا خیال کرتی تھی. تو بی بی یہ کہتی ہوئی تھینک یو آصف. میں نے بی بی کا شکریہ ادا کر کے سر جھکا کے بی بی دورے ہو کے پھر سیڑھیوں سے اتر گئی, جس کی تصویریں بہت زیادہ ہیں. زمرد خان بھی تھے. تو وہ میں اور ڈوگی صاحب اس کے بعد ہم اسٹیج سے نیچے سامنے اتر آئے. ساتھ ہی کچھ کھڑے تھے, ہم ان سے بات کرنے لگے کیسا جلسہ تھا, کیا جلسہ تھا, کتنے لوگ تھے, اور بہت اچھا ہوا جلسہ ہوا, اس قسم کی باتیں ہو رہی تھی. کہ اتنے میں ایک دھماکے کی آواز آئی, تو ہم نے کہا خدا خیر کرے. پیچھے سے آئی, بی بی کو نکلے ہوئے اچھے خاصے 5-7 منٹ ہو گئے تھے. تو ہم نیچے کھڑے باتیں کر رہے تھے, اتنے میں دیکھا کہ ایک لڑکا بھاگتا ہوا آ رہا ہے, اور اس کے سر سے خون بھی رس رہا تھا ہلکا سا. تو اس نے ہمیں کہا نہیں, بی بی کی گاڑی نکل گئی تھی, دھماکہ بعد میں ہوا بی بی کے. اب وہ بھی بیچارے اس میں بھاگا تھا, تو وہ کہتا نہیں بی بی کی گاڑی نکل گئی. تو ہم نے شکر ادا کیا کہ بی بی کی گاڑی نکل گئی, یہ ہو گیا. تو میں اور نذیر روکی پہ مری روڈ کی طرف گئے. وہاں سے ہم نے ایک ٹیکسی لی, بڑی مشکل سے ایک ٹیکسی ملی. اس مری روڈ سے ہم نے لی لیاقت باغ کے سامنے سے. تو ہم تو اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے کہ خبر تو یہی اس بچے نے دی تھی کہ بی بی کی گاڑی نکل گئی ہے. اتنے میں پھر ہمیں فون آیا سینٹرل ہاسپٹل سے
पार्टी के किसी लीडर का कि फौरन पहुंचे सेंट्रल हॉस्पिटल, बीबी यहाँ आए। हम लोगों ने उसी टैक्सी पे हम सेंट्रल हॉस्पिटल गए, वहाँ पहुंचे तो वहाँ एक कोहराम मचा हुआ था फर्स्ट फ्लोर पे। बीबी का ऑपरेशन थिएटर भी था वहाँ, साथ एक रूम था जिसमें बैठे हुए थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मखदूम साहब थे। आपने अपने पास जब सिक्योरिटी की बात की, आपने कहा सिक्योरिटी बड़ी टाइट थी, आपको बहुत टाइट सिक्योरिटी तो थी। फिर ये किसकी गफलत थी? ये सिक्योरिटी टाइट होने के बाद भी ये वाकया हो जाता है तो गफलत अब किसकी थी क्या थी? जो इंतजामात कर रहे थे उन्हीं लोगों की गफलत थी ना। जो पिंडी में जलसा कराने पे वजीद थे उन्हीं लोगों की गलती। वजीद थे कोई? हाँ, यानी लोग करवाना चाह रहे थे ना कि पिंडी में पार्टी के करवाना चाह रहे थे, कोई और करवाना चाह रहा था? पार्टी के लोग करवाना चाह रहे। हर जब बीबी इलेक्शन कैंपेन में होती है तो हर आदमी चाहता है कि वो हमारे शहर में आके तकरीर करे। यही होता है ना क्या? लेकिन इसको लिंक करते हैं ना कि जुल्फकार अली भुट्टो को भी पिंडी में फांसी मिली, मोहतरमा का कत्ल भी पिंडी में हुआ, लियाकत अली खान का कत्ल भी पिंडी में हुआ, तो क्या वजह है इसकी? पिंडी से कभी सिंध को अच्छी खबर बहुत कम मिली है, समझ गए ना? अच्छा। जुल्फकार अली भुट्टो भी यहीं शहीद हुए, बीबी भी यहीं शहीद हुई, और उससे पहले आपके लियाकत अली खान भी यहीं शहीद हुए थे लियाकताबाद। आपने पहले जिक्र किया कि एस्टेब्लिशमेंट ने एक रात पहले रोका था, तो मोहतरमा ने कोई फौरी इजलास बुलाया या किसी को बुलाया मशवरे के लिए कि जी मुझे थ्रेट आया? प्रोबेबली इट वाज वेरी लेट एट नाइट। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं हुई, कोई इजलास नहीं बुलाया था, लेकिन बीबी ने तो जलसा करना था। अच्छा। बीबी ने जो इरादा कर लिया। किससे ज्यादा मशावरत या मशवरा करती थी मोहतरमा? बीबी के करीब जो लोग थे, फरहतुल्लाह बाबर थे बीबी के करीब, बीबी करीब मखदूम साहब थे, जो पार्टी की हाई लीडरशिप थी। अच्छा, उनके इल्म में था कि ऐसा कोई थ्रेट आया है? और मुझे बाद में कोई जिक्र नहीं हुआ? मुझे भी उस वक्त कोई इल्म नहीं था ना, उन लोगों को भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन बाद में जो चीजें अफशा हुई उसमें पता चला कि हाँ ये कहा गया था कि आप ना जाएंगे। सही, बस ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में कंटिन्यू वक्त हुआ, ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और इस वक्त हमारे साथ कैप्टन लिeutenant वासिफ सईद साहब मौजूद हैं। और वासिफ साहब जो हैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के उस वक्त भी मीडिया के मामला को देखते थे, मीडिया पढ़ रहे होते थे, साथ में इनके साथी नज़ीर गौहर साहब मरहूम वो भी होते थे। और आखिरी दिनों में जी क्या हुआ उस वाले से कुछ जानने को हर साल हम कोशिश करते हैं कि मोहतरमा की बरसी के वाले से ख़ुसूसी प्रोग्राम करते हैं। तो आज वासिफ साहब से थोड़ी सी गुफ्तगू। वासिफ साहब, अब कुछ ऐसे सवालात जो आप ही की पार्टी के लोगों ने बाद में किया, 2-3 सवालात में, क्योंकि आप आखिरी दिनों में साथ हैं और आज भी एफिलेटेड है पार्टी के साथ। सबसे पहला सवाल, क्योंकि स्टेज की बात करते हैं, इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगे। अच्छा, तो स्टेज पे वाकयात हालात जो हुए उसके बारे में एक सवाल उठा कि जी खालिद शहंशाह साहब किसको इशारे कर रहे थे, बाद में उसका कत्ल क्यों हुआ? तो ये सवाल कभी इस पे कोई जवाब मिला पार्टी को, या आपको बतौर वर्कर के बताया कि अभी वो क्या कर रहे थे और क्यों? ये कोई बात ही नहीं है, ये कोई बात ही नहीं है कि इस किस्म की कोई बात थी या कोई इशारे थे या कुछ थे। एक आदमी यूं भी कर सकता है, यूं भी कर सकता है, मैं भी यूं कर सकता हूँ, यूं भी कर सकता हूँ, यूं भी कर सकता हूँ, इसमें क्या होता है? अच्छा, इसमें क्या है? लेकिन बाद में उसका मर्डर होना भी वो भी कहते हैं, ये क्या चीज? मर्डर तो जो वहां नहीं था उसका भी हो गया। ये तो कोई बात नहीं ना। मर्डर तो देखिए, जब आप सिक्योरिटी में होते हैं, लोग आपके खिलाफ होते हैं, आपको निशाना बनाते हैं। अब खालिद शहंशाह का मर्डर हो गया तो वो बाद में हो गया, तो बाद में पहले हो जाता तो क्या होता, बाद में हो गया। ये कोई सवाल नहीं बनता है भाई, सीधी सी बात है। बात सारी ये है कि उस वक्त कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे कोई हो कि कोई अनयूजुअल चीज हो रही है, क्या हो रहा है। ये जो चीजें हैं, आपने जब किसी को गलत रुख देना होता है किसी बात को, तो आप 1000 तावीलें ढूंढ लेते हो, क्योंकि हम सब इंसान हैं और इंसान सोचता है हाँ ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये सारी चीजें बात की बात है और बाद में पैदा हो जाती है, इनका कोई सर पैर। लेकिन वो जो मोहतरमा के साथ थी नाहिद साहिबा या सफदर साहब,
ان کے اب پارٹی چھوڑنے کے بعد ان کے انٹرویوز میں کچھ ابہام سا نظر آتا ہے. کبھی کہتے ہیں زرداری صاحب کا فون آیا کہ باہر نکلے, کبھی کہتے نہیں آیا, بلیک بیری کہاں غائب ہوا. یہ سوالات کیا ان کے سوال ان سے پوچھیں, مجھے نہیں پتا, کیونکہ میں گاڑی میں نہیں تھا. اگر میں گاڑی میں ہوتا تو میں آپ کو بہت بتا دیتا. صحیح, میں گاڑی میں نہیں تھا. یہ ان کا جو نیریٹو ہے وہ جانے. اچھا, بعد میں کوئی تصدیق ہوئی تھی کہ واقعی کوئی فون آیا تھا؟ میں کس سے تصدیق کروں؟ ایسے کوئی بات چیت کتنے لوگوں کے انٹرویو آئے ہیں, کچھ پتا ہوتا. اس میں مخدوم صاحب بھی تھے, اس میں ڈاکٹر صفدر عباسی بھی تھے, اس میں ناہید خان بھی تھی, اس میں ایک اور جو ملازم تھا وہ بھی تھا ہمارا. بھائی ان سے پوچھے, مجھ سے کیوں پوچھیں؟ کیوں مجھے نہیں پتا کہ بھائی کس کا فون آیا کس کا نہیں آیا, کیوں وہ باہر نکلی کیوں نہیں نکلی. یہ تو سب اب ہیئر سے کی بات ہے. ہیئر سے جتنے منہ اتنی باتیں. آپ ایک پروگرام آتا تھا پہلے ٹی وی سے, کانا باتی. آپ ایک بچہ ایک بات بالکل سادہ سا جملہ اپنے برابر والے کو بتاتا تھا, اس سے اگلا اس کو بتاتا تھا اگلا, تو جو بات ہوتی تھی وہ آگے جو آخری بچے سے پوچھتے تھے وہ بالکل مختلف ہوتی تھی. یہ تو ٹریننگ کا پارٹ بھی ہوتا ہے, کبھی ورک شاپ سے ہوتی ہے. لیکن ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ جیسے فرزانہ صاحبہ نے ایک دن ذکر کیا کہ محترمہ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کہا کہ میرا بچہ کوئی سیاست میں آئے گا. تو آپ چلے کچھ دن کچھ عرصہ ساتھ تو رہے, کبھی محترمہ نے ذکر کیا کہ ہاں میرا بچہ سیاست میں آئے گا؟ جب میں بی بی کے ساتھ تھا تو چیئرمین بلاول صاحب پڑھ رہے تھے اس وقت. اب تو وہ بات نہیں, خواہش ہوتی ہے نا ماں باپ کی کہ میرا بچہ. بیوی نے کبھی اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ میرا کوئی بچہ آئے گا. دیکھیں بیوی خود بھی سیاست سے زیادہ صحافت میں دلچسپی رکھتی نہیں. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے پی ٹی وی پہ پروگرام انکاؤنٹر کے نام سے کیا, تو بیوی کا بھی سیاست میں اس طرح سے آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. وہ تو حالات لے آئے تھے نا. اب چیئرمین بلاول کتنے چھوٹے تھے جب بیوی شہید ہوئی ہیں, تو وہ بھی ایک سانحہ تھا جس کی وجہ سے چیئرمین مطلب کوئی خواہش نہیں تھی محترمہ نے کبھی اظہار نہیں کیا, کبھی اس بات کا اظہار نہیں کیا. بیوی یہ چاہتی تھی کہ ان کے بچے پڑھیں. یہ تو مجھے وصیت والا معاملہ کہاں سے آیا کہ ریٹرن میں وصیت آ گئی؟ محترمہ کی وصیت تھی تو پھر ظاہر ان کی خواہش ہوگی تو انہوں نے وصیت میں وائس چیئرمین بلاول کو لکھا. یہ وصیت پڑھی ہوئی ہے, یہ سامنے ہے. اس میں کہیں چیئرمین صاحب کا نام نہیں ہے. یہ ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو صدر آصف علی زرداری جو ہے, زرداری صاحب جو ہے, وہ پارٹی کو کریں گے جب تک کہ پارٹی پھر ڈیسائیڈ نہ کر لے کہ کون ہوگا. اچھا, بلاول صاحب کا ذکر یہ میں آپ کو اتار کے دکھا دوں. بلاول صاحب کا نہیں ہے اس میں کہاں ذکر ہے؟ کوئی بلاول صاحب کا ذکر نہیں. کس نے کہا؟ اچھا, بس صرف زرداری صاحب کا ذکر. زرداری صاحب کا ذکر ہے. صحیح. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ اب محترمہ کی شہادت کے بعد آپ نے جیسے کہ طالبان تو تھے اس میں ملوث, وہ تو چھوٹ گئے یا رہا ہو گئے, تو ہم یوں سمجھیں کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیمیں آئیں, رپورٹ شائع ہوئی, جو بھی معاملہ ہوا, اب تسلی ہے پارٹی کو کہ اصل قاتل کیفے کردار تک پہنچے یا نہیں پہنچے, لیکن وہ اصل کردار یہاں پہ نہیں ہے ابھی. میں مولا علی کا ماننے والا ہوں, میں مولا امام حسین کا ماننے والا ہوں. کیا ان کے قاتل گرفتار ہوئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے نا, نہیں ہوئے تھے بھائی. جو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ ایک ایسا سانحہ ہے جس کو ہم یاد کریں گے اور یاد کرتے رہیں گے, یاد کرتے رہیں گے. وہ یاد کبھی بھولے گی نہیں. تو جو معصوم لوگ ہوتے ہیں, جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ یاد میں زندہ رہتے ہیں, ہمیشہ یاد میں زندہ رہتے ہیں. اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہمیشہ عوام کے دلوں میں رہیں گی. نئی نسل کو پتہ چلتا ہے جس طرح سے آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں, سارے ٹی وی چینل یہ پروگرام کریں گے. نئی جنزی بھی یہ پروگرام دیکھتی ہے, وہ اخبارات میں چھپتا ہے, وہ سوشل میڈیا پہ آتا ہے, وہ آپ کے ٹی وی اسٹیشن میں ٹی وی چینلوں میں آتا ہے. تو بی بی بس لارجر دین لائف پرسنالٹی. وہ خاتون ہیں, جب 27 کو ان کی شہادت ہوئی تو سلامتی کونسل کا اسپیشل اجلاس بلایا گیا اور وہ ہوا. کس کے لیے ہوتا ہے بھائی؟ ایک ایسی شخصیت جو انٹرنیشنل ہو, اسی کے لیے ہو سکتا ہے, اسی کے لیے ہو سکتا ہے. اور وہ تو بات تازی تھی. آج تک بی بی کی یاد کون نہیں مناتا. اب تو وہ لوگ بھی بی بی
کو یاد کرتے ہیں جو لوگ اس وقت بی بی کو پہ تنقید کیا کرتے تھے. میں تو یہ خود دیکھتا ہوں نا. ہاں نہیں صرف سیاستدان نہیں, ویسے جو لوگ عام واکس آف لائف سے جو لوگ تنقید کیا کرتے تھے, آج وہ بھی کہتے ہیں نہیں بی بی کی جانے سے پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا, اور بہت بڑا نقصان ہوا. تو یہ چیز جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی بی بی کے ویژن کے مطابق ہم آگے بڑھتے رہیں گے, کام کرتے رہیں گے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طریقے سے بی بی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں, اللہ ان کو مزید توفیق دے گا, مولا ان کے ساتھ رہے اور وہ کامیاب. بس آخر میں, کیونکہ میں پروگرام کی کام کی طرف جاؤں گا, کچھ لوگ یا کچھ حلقے جب الیکشن ہوا محترمہ کی شہادت کے بعد تو ایک سوال اٹھا تھا, میں چاہتا ہوں آپ کی چلے اس پہ رائے بھی آ جائے. کہتے تھے محترمہ کی شہادت کے بعد بینیفیشری پارٹی رہی, اس کی قیادت رہی, اس کے چیئرمین رہے, تو کچھ انوالومنٹ بھی بتاتے تھے, اظہار کرتے تھے کہ شاید اس میں کوئی انوالومنٹ پارٹی کی ہے. ان لوگوں کو کیا پیغام ہے؟ نہیں, جب بی بی نے اپنا جانشین زرداری صاحب کو مقرر کر دیا, اس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں بی بی کی شہادت کے بعد, تو کسے ملی حکومت؟ ان کو, پیپلز پارٹی کو. تو وہ تو ایک ڈائریکٹ چیز تھی, یہ تو پہلے سے پتا ہوا کنکلوژن تھا. تو ہم کسے دے دیتے؟ گورنمنٹ نون لیگ کو دے دیتے. ہم نے ہی بنانی تھی نا گورنمنٹ. اور ہماری پارٹی کے چیئرمین کون تھے اس وقت؟ کو چیئرمین کون تھے؟ زرداری صاحب. بلاول صاحب بہت چھوٹے تھے. تو کسی جانی تھی حکومت بھائی؟ یہ اس کانٹینٹ میں بینیفیشری تھے, مطلب وہ دوسرے کانٹینٹ میں نہیں کہہ رہے. اور کس ٹائپ کا بینیفیشری ہوتا ہے بھائی؟ صحیح. آصف علی زرداری کو جتنا ملائم کیا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ مرد عام کھڑا رہا بی بی کے ساتھ, جبھی تو ملائم کیا گیا نا. وہ تو لوگ چاہتے تھے کہ وہ کہتے ہیں لوگ وہ کہتے ہیں کہ محترمہ کی شہادت نہ ہوتی تو محترمہ وزیر اعظم ہوتی تو بینیفیشری زرداری نہ ہوتے یا پھر پارٹی نہ ہوتی. شہادت کا کسے پتا تھا؟ اور شہادت ہو گئی تو کس کے پاس آنی ہے حکومت بھائی؟ پیپلز پارٹی کے پاس آئی نا. ہم نے بنائی حکومت, وہ بھی مخلوط حکومت بنائی تھی, ہم نے بنائی تھی حکومت, تو ہمارے ہی بندہ ہونا تھا نا, صدر ہونا تھا, وزیر اعظم ہوتا نا, ہمارے ہونے تھے نا. کسی دوسرے کو ہم کیوں دیتے بھائی؟ بڑے بڑے کی بات بتاؤں آپ کو, لالو پرساد سے کسی نے کہا کہ آپ نے اپنی بیوی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا, تو اس نے جواب میں پتہ کیا کہا؟ نہیں تو ہم کیا تمہاری بیوی کو بنا دیتے. دیکھیں نا بھائی, کس نے بننا ہے؟ ہماری پارٹی کے تو آپ لوگوں نے بینیفٹ لینا تھا, اس کا بینیفٹ آنا کیوں نہیں؟ اور بینیفٹ ہم نے نہیں لیا, بینیفٹ پاکستان کے عوام کو ملا. میں نے آپ کو پہلے بتایا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو اب پوری دنیا میں جس کو کاپی کی جا رہی ہے, جو بنایا جا رہا ہے, وہ کس کا ویژن تھا اور اس کو عمل درآمد کس نے کیا اس پہ؟ صدر زرداری نے کروایا نا. زرداری وہ شخص تھا جس نے اپنی بجائے صدارت کی بجائے پارلیمنٹ کو مضبوط کر دیا. اگر وہ آپ اسے بینیفیشری کی, اسے کیا فائدہ ہوا؟ اس نے تو اپنے سارے اختیارات دے دیے پارلیمنٹ کو. بہت شکریہ آپ نے, بہت شکریہ آپ کا. اور بی بی کے ہم ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں. بی بی کی یاد ہمارے دلوں سے کوئی نہیں نکال. بہت شکریہ ناظرین, اس کے ساتھ آپ نے مصباح مدثر کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.